السلام علیکم. تو اس ویڈیو میں ہم نان ریزننگ کوشچن جو ہے کوشچن نمبر 2 کے وہ کریں گے. پچھلی ویڈیو میں ہم نے ریزننگ کی تھی. تو فرسٹ کوشچن ہمارے پاس ڈیفائن انزائمز رائٹ 4 کریکٹرسٹکس آف انزائم. انزائم کیا ہوتا ہے وہ بتانا، اس کے 4 کریکٹرسٹکس بتانے. انزائم کیا ہوتا ہے؟ ایک بایولوجیکل کیٹالسٹ ہوتا ہے جو کہ ہماری باڈی کے اندر جو ریئیکشن ہوتے ہیں ان کو اسپیڈ اپ کرتا ہے. جیسے کہ کیمیکل ریئیکشن جو ہماری باڈی کے اندر ہوتے ہیں ان کی اسپیڈ کو اگر کم کرنا ہوتا ہے وہ کرتا ہے، یا پھر سلو کرنا ہوتا ہے وہ کرتا ہے. تو یہ سارے کام انزائم کرتا ہے. اور انزائم جو ہوتا ہے ڈسٹروائے نہیں ہوتا، بس یہ کیا ہوتا ہے، یہ بار 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 استعمال ہوتا رہتا ہے. تو جو ہے اس کے کچھ کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں. اس کے جو نیچر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ نیچر یہ ایک پروٹینس نیچر ہوتا ہے. اور یہ کون سیکریٹ کرتے ہیں؟ سیل سیکریٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو کیٹالسٹ ہوتا ہے مطلب کہ یہ اسپیڈ اپ کراتا ہے ریئیکشن کو. تو یہ کیٹالسٹ کی طرح کام کرتا ہے اور کیا کراتا ہے؟ اسپیڈ کراتا ہے بایو کیمیکل ریئیکشنز کو. دین ہے ہمارے پاس اسپیسیفک فار ریئیکشن. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا جو ایکشن ہوتا ہے وہ اسپیسیفک ہوتا ہے. مطلب کہ یہ ایک ٹارگٹ سیل پر جا کر اس کو اسپیڈ اپ کراتا ہے. اور یہ جو ہوتے ہیں اسپیسیفک ہوتے ہیں. اور کیا ہوتے ہیں؟ جو ایک بایو کیمیکل ریئیکشن ایک انزائم کو اسپیڈ اپ کرانا ہوتا ہے، صرف اسے ہی اسپیڈ اپ کراتا ہے، دوسرے کسی اور ریئیکشن پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتا. دین ہمارے پاس یوز ہے اسمال اماؤنٹ. مطلب کہ انزائم جو ہوتا ہے بہت کم اماؤنٹ میں یوز ہوتا ہے سبسٹریٹ کے مقابلے. مطلب انزائم کا اماؤنٹ کم ہوتا ہے اور سبسٹریٹ کا اماؤنٹ زیادہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ MCQ بھی بن سکتا ہے. دین ہے ہمارے پاس اسپیسیفک ایکٹیو سینٹر. تو انزائم کیا ہوتے ہیں؟ اسپیسیفک ایکٹیو سینٹر ہوتا ہے. ایکٹیو سینٹر مطلب کہ یہ اٹیچ ہوتے ہیں سبسٹریٹ سے. اس کے اندر ایکٹیو سائٹ موجود ہوتی ہے جو کہ اٹیچ ہوتی ہے سبسٹریٹ سے. اور جو ایکٹیو سائٹ کا شیپ ہوتا ہے وہ سبسٹریٹ کا شیپ ہوتا ہے، تو ایزیلی ہو جاتے ہیں اٹیچ. اس کے بعد ہے سینسیٹیوٹی. تو اس کا جو ہوتا ہے یہ ٹیمپریچر سینسیٹیو ہوتا ہے. مطلب زیادہ ٹیمپریچر ہو، پی ایچ ایسیڈک یا بیسک ہو، تو اس کی وجہ سے اس کی ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے یا تو سلو ہو جاتی ہے، یا تو اسپیڈ اپ ہو جاتی ہے، یا پھر رک بھی جاتی ہے. تو نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس ڈفرینشیٹ بٹوین انسپائریشن اینڈ ایکسپائریشن. یعنی کہ انسپائریشن اور ایکسپائریشن میں کیا ڈفرینسز ہوتا ہے تو وہ ہم نے بتانا ہے. انسپائریشن کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ سانس اندر لینا. ڈیورنگ انسپائریٹ سینٹر انیشیٹ دی اسٹیمولم. تو انسپائریشن کا ہوتا ہے سانس اندر لینا، ایکسپائریشن کا ہے سانس چھوڑنا. اور جب ہم انسپائر کر رہے ہوتے ہیں تو ڈائفرام جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ڈائفرام کے مسلس کانٹریکٹ ہوتے ہیں اور جو ہوتے ہیں وہ نیچے کی طرف کرتے ہیں. ایکسپائریشن میں وہ اوپر کی طرف موو کرتے ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ وہ ریلیکس ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو انسپائریشن میں جو تھوریکک کا ایک والیوم ہوتا ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے. آئی فار انسپائر، آئی فار انکریز آپ یاد رکھ سکتے ہیں. اور جو ہوتا ہے ایکسپائریشن میں کیا ہوتا ہے؟ تھوریکک والیوم ڈیکریز ہو جاتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس انٹرا پلمونری پریشر ڈیکریز. یعنی کہ جو پلمونری لنگ کا جو پریشر ہوتا ہے وہ ڈیکریز ہو جاتا ہے تاکہ اندر کا پریشر کم ہو. باہر کا زیادہ ہو تو ایزیلی ایئر اندر آ پائے. اور جو ایکسپائریشن میں کیا ہوتی ہے؟ اندر کا پریشر بڑھ جاتا ہے اور باہر کا کم ہو جاتا ہے. باہر کا کم ہی رہتا ہے، بس اندر کا اس کے مقابلے میں زیادہ بڑھ جاتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس کہ دا ایلویولر پریشر ڈیکریز ان ایٹماسفیئر پریشر. یعنی کہ ایلویولر کا جو پریشر ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ڈیکریز ہو جاتا ہے، جیسے کہ لنگ کا پریشر ہوتا تھا. اور اس میں الٹا ہوئے گا کہ جو ہے ایلویولر کا پریشر انکریز ہوگا تاکہ ایئر باہر آ پائے. اور جو ہوتا ہے ایئر جو ہوتا ہے ایئر از ٹیکن انسائڈ ڈیو ٹو ایکسپینشن آف ایلویولر. یعنی کہ ایئر انسپائریشن کے دوران اندر آتی ہی اس لیے کیونکہ ایلویولر جو ہوتے ہیں وہ ایکسپینڈ ہو جاتا ہے. ایلویولر جو ہے وہ کھچ کے بڑے ہو جاتے ہیں جب بھی ایئر جو ہوتا ہے وہ اندر کی طرف آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے. اور اس میں جو ہوتا ہے ایکسپائریشن میں الٹا ہوتا ہے کہ ایلویولر بالکل اپنے آپ کو نا نچوڑ لیتے ہیں، سکویز ہو جاتے ہیں، تو ہوا ایزیلی باہر چل جاتی ہے. ایئر فلوز انٹو ایلویولر انٹل دی ایلویولر پریشر equalizes atmospheric pressure and alveolar gases. یعنی کہ ایئر اندر تبھی آتی ہے جب ایٹماسفیئرک پریشر اور جو ایلویولر ہوتا ہے وہ انفلیٹ ہو جاتا ہے، مطلب کہ وہ پھوٹ جاتا ہے. اور جب ایکسپائر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ڈیفلیٹ ہو جاتا ہے، مطلب کہ وہ پھر سے اسکویز ہو جاتا ہے، مطلب ریلیکس ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد کوشچن نمبر 3 کی طرف ہم موو کرتے ہیں. کوشچن 3 ہے ہمارے پاس رائٹ نوٹ آن conjugated molecules when two different biochemical molecules are combined together as a result of this conjugated molecule. یعنی کہ conjugated molecules ہوتے کیا ہے کہ الگ الگ طرح کے جب molecules ایک دوسرے سے کمبائن ہو جاتے ہیں اور ایک الگ کمپاؤنڈ بناتے ہیں جس کے فنکشن جس کا اسٹرکچر سب کچھ الگ ہے، تو اسے بولتے ہیں ہم conjugated molecule. تو conjugated میں کیا آتا ہے؟ گلائکوپروٹین،
ग्लाइकोलिपिड, लिपोप्रोटीन, प्रोटीन वगैरह। तो ग्लाइकोलिपिड को पहले पढ़ते हैं हम। ग्लाइकोलिपिड क्या होता है? जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है और लिपिड मिलके बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बस आपको ये याद रखना है कि इसको क्या कहाँ मौजूद होते हैं, ये सेरेब्रोसाइट्स में मौजूद होता है, ये ब्रेन में सेरेब्रोसाइट में मौजूद होता है। और ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिलके बनाते हैं। और ये कहाँ मौजूद होते हैं? ये म्यूकोइड में मौजूद होता है। नेक्स्ट है हमारे पास लिपोप्रोटीन। तो लिपोप्रोटीन क्या होते हैं? लिपिड और प्रोटीन मिलके बनाते हैं। और ये कहाँ मौजूद होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होते हैं, हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। लिपिड और प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, याद आ गया। देन है न्यूक्लियर प्रोटीन। तो न्यूक्लियर प्रोटीन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियर प्रोटीन होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन मिलके बनाते हैं। उसके अलावा ये कहाँ होते हैं? ये एसिड कम होते हैं और वाटर के अंदर सॉल्युबल ज्यादा होते हैं। बस ये आपने चीजें याद रखनी, सिंपल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच ऑन एंजाइम। यानी कि टेम्परेचर का और पीएच के एंजाइम पे क्या इफेक्ट होता है, तो वो हमने बताना है। तो टेम्परेचर में होता है कि अगर 30 to 37 डिग्री से कम होगा टेम्परेचर, तो क्या होगा? एंजाइम इनएक्टिव हो जाएंगे, लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। लेकिन अगर उससे ज्यादा हो जाएगा, लाइक 100 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? एंजाइम बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। उसके बाद पीएच की बात करते हैं। तो पीएच में होता है कि एसिडिक होता है और एल्केलाइन होता है। कुछ एंजाइम्स होते हैं वो पीएच पे ज्यादा, पीएच एसिडिक पे ज्यादा अच्छे काम करते हैं, कुछ होते हैं वो एल्केलाइन पे ज्यादा बेहतर तरीके से काम करते हैं। तो ये डिपेंड करता है। जैसे कि जो पेप्सिन है वो 1.6 है, वो एसिडिक है, वो एसिडिक एटमॉस्फेयर में काम करता है। एल्कलाइन करेंगे तो काम नहीं करेगा, इनफैक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ट्रिप्सिन होता है वो एल्केलाइन पे करता है 8.2 पे, अगर एसिडिक पे करेंगे तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फाइलम मोलस्का एंड फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो मोलस्का और आर्थ्रोपोडा के कुछ पॉइंट्स बताने। तो मोलस्का क्या होता है? एक ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इसकी। ये जो है ये कोई जो है हार्म नहीं, ये जो है कोई हार्म नहीं पहुंचाते हैं हमारी मैनकाइंड पर। उसके अलावा जो मॉलस्क होते हैं ये बहुत बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए। वो किस तरह के? ये फूड में, खाने में किस तरह काम आते हैं हमारे के? ये हमारे मसल्स आर ग्रेट सोर्स ऑफ mollusks are great source of human food in various part of world. Salads and mussels are eaten in Japan, China, यूरोप, अमेरिका। मतलब कि जो मॉलस्क होते हैं वो चाइना, यूरोप, जापान वगैरह में खाए भी जाते हैं, इसलिए ये बहुत अच्छी फूड सोर्स होती है हमारी बॉडी के लिए। इसके अलावा इंडस्ट्री में इसका ये यूज होता है कि ये जो होता है फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। तो इनके अंदर से क्या निकाला जाता है? इनके अंदर से पर्ल निकाला जाता है, जो कि हम अपने हार वगैरह में पहनते हैं, हार वगैरह में लोग पहनते हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। देन है आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स की बात करते हैं तो आर्थ्रोपोड्स क्या होते हैं? ये पॉलिनेशन करते हैं, ये इंसेक्ट के थ्रू, ये वो इंसेक्ट होते हैं जो कि पॉलिनेशन करते हैं। तो ये बहुत जो है बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी मैनकाइंड में। उसके अलावा बीटलेस हो गए, एंड्स, लर्वा, इम्प्रूव्ड सॉइल कंडीशन बाय देयर बोरिंग एक्टिविटीज। का मतलब कि ये सॉइल को बेहतर बनाते हैं। उसके अलावा जो एंड टर्माइट्स होते हैं वो सॉइल को और भी ज्यादा जरखेज बनाते हैं, मतलब फर्टाइल बनाते हैं। और डंग बीटल क्या होते हैं? एनिमल वेस्ट को क्या करते हैं? एनिमल वेस्ट को इजीली डिकम्पोज करते हैं। उसके अलावा जो है इंसेक्ट्स का बायोलॉजिकल कंट्रोल भी बहुत बेहतर होता है। जैसे कि सिल्क मोथ होता है, वो सिल्क फैलाने में काम आता है। हनी बीज होती है, वो हनी बनाने में काम आती है जो हम खाते हैं। उसके अलावा जो लैक इंसेक्ट्स होती हैं वो पेंट्स और टॉयज वगैरह में कलर देने के लिए यूज की जाती हैं। उसके अलावा आर्थ्रोपोड होते हैं जैसे कि क्रैब, ब्राउन लॉबस्टर वगैरह, वो हमारे खाने के तौर पे इस्तेमाल में आते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क के बारे में हमने पढ़ी, जो हमारे काम में आती हैं और ये हमारी लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं। देन है हमारे पास राइट सिम्टम्स ऑफ लंग कैंसर। इनके लंग कैंसर के सिम्टम्स के बारे में बताने कि हमें कैसा पता चलेगा कि हमें लंग कैंसर है। तो लंग कैंसर क्या होता है? लंग में जब आपको पता है ओवर प्रोडक्शन हो जाती है सेल की, एब नॉर्मल सेल्स की, तो फिर कैंसर हो जाता है। अब अगर वो लंग की सेल्स में होगा तो क्या होगा? लंग कैंसर होगा। उसके अलावा कैंसर सेल जो होती है ये बॉडी के अंदर पूरी स्प्रेड होती चली जाती है। मेटास्टेसिस इसके अंदर बताया हुआ भी है। कैंसर फ्रॉम अदर ऑर्गन्स ऑल्सो मे स्प्रेड टू द लंग्स। when cancer cells spread from one organ to another they are called metastasis। मतलब अगर वो स्प्रेड हो रही है तो वो मेटास्टेसिस है। और ट्यूबरकुलोसिस क्या है? पर अब हम ट्यूबरकुलोसिस के बारे में पढ़ते हैं। तो ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, और ये किसकी वजह से होता है? मायोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। और ये जो है टीबी जो होता है ये कब होता है? इसका ट्रीटमेंट कैसे मिलता है? ये बिल्कुल भी नहीं ट्रीट हो सकती, इसको पहले ना किया जा सकता है ना बाद में किया जाता है। ये एक अनट्रीटेड और फिर एट द एंड ह्यूमन की डेथ हो जाती है।
اس کے علاوہ جو ہے میوکس، اس کے اندر میوکس پروڈیوس ہوتا ہے، کف آتی ہے، فیور ہوتا ہے، چیسٹ پین ہوتا ہے، ویٹ لاس بھی ہو جاتا ہے کچھ لوگوں میں، جیسے کہ پلمونری ٹی بی از کیوریبل ود این ارلی ڈائگنوسس اینڈ اینٹی بایوٹک ٹریٹمنٹ۔ اور اگر جو پلمونری ہوتا ہے وہ کب ٹریٹ ہو سکتا ہے؟ اگر وہ پہلے سے ڈائگنوز کر دیا جائے، جیسے اگر کینسر کو پہلے ڈائگنوز کر دیا جاتا ہے تو اسے ٹریٹ کرنا ممکن ہو جاتا ہے، بعد میں کیا جائے تو ممکن نہیں ہو پاتا۔ اس کے بعد ایمفیسیما، تو ایمفیسیما کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی ایک لنگ کنڈیشن ہوتی ہے۔ یہ لنگ ڈیزیز ہے، جیسے کہ اسموکنگ کی وجہ سے اور نکوٹین وغیرہ جو ہماری لنگ میں چلے جاتے ہیں اس کی وجہ سے پھیلتی ہے۔ اور کیا ہوتی ہے؟ emphysema one disease which belong to group of chronic obstructive pulmonary diseases، COPD سے بھی اس کا جو ہے کنیکشن ہے۔ اس کے علاوہ جو ہوتی ہے سیکسس کرنا ڈیمیج ہو جاتے ہیں، الویلائی جو ہوتے ہیں وہ سپورٹ نہیں کر پاتے برونکل ٹیوبس کو۔ اس کے علاوہ جو ہوتی ہے جب وہ بلاک ہو جاتی ہیں، ایئر لنگس تک پہنچ نہیں پاتی۔ اس کے علاوہ بہت سے جو ہوتے ہیں کم ایلویلائی ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں، جب ایلویلائی ڈسٹروائے ہو جائیں گے تو آکسیجن ایزیلی ٹرانسپورٹ نہیں ہو پائے گی، اس میں پرابلم آئے گی، اور جو ہے بہت ساری irreversible کنڈیشن ہو جائیں گی، جیسے کہ مطلب ایسی چیزیں ہو جائیں گی جو واپس صحیح نہیں کی جا سکتی ہیں، وہ پرماننٹلی ڈیمیج ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ جو اسپیسیفک سمٹمس بھی ہوتے ہیں اس کے، کہ ہمارا جو چیسٹ ہوتا ہے وہ ٹائٹ ہو جاتا ہے، فزیکل ایکٹیویٹی کرنے میں مسئلہ آتا ہے، جو ہوتی ہے چھینکیں آتی ہیں، میوکس آتا ہے، کف آتی ہے، کھانسی آتی ہے، بلغم آتا ہے، اور کیا ہوتا ہے انفیکشن سچ ایز کولڈ ہو جاتا ہے، سردی، زکام، بخار وغیرہ، یہ ساری چیزیں بندے انسان کو کمزوری ہو جاتی ہے، اور ویٹ لاس ہو جاتا ہے، مطلب کہ اس کا ویٹ گیننا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ کچھ جو ہے سمپٹمز ہے، یہ اپنے یاد رکھنے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس برینکو ڈائلیٹر، مطلب کہ برونکس کو تھوڑا ڈائلیٹ، مطلب اس کا سائز انکریز کرنے کے لیے برونکو ڈائلیٹر میڈیسن ہوتی ہے وہ دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اینٹی بایوٹک دی جاتی ہے اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے، تاکہ جو ہے اس کو ڈرگس کے ذریعے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی جا سکے، انسان جو ہے ایزیلی سانس لے پائے۔ اس کے بعد ہم نمونیا کی بات کرتے ہیں، تو نمونیا کیا ہے؟ ایک لوور ریسپیریٹری انفیکشن ہے، مطلب کہ یہ نیچے پایا جاتا ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ لوبر نمونیا ہوتا ہے اور برونکل نمونیا ہوتا ہے۔ اب اگر لوبس میں ہے لنگ کے تو لوبر ہوگا، اور اگر برونکلس میں ہوگا تو کیا ہوگا؟ برونکیل نمونیا۔ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے بیکٹیریا نمونیا میں، یہ بیکٹیریا نمونیا میں کیا ہو جاتا ہے؟ ہیڈیک ہو جاتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، لپس اور فنگر نیل جو ہوتے ہیں بلو کلر کے ہو جاتے ہیں، اور فیور مطلب زکام، نزلہ، کھانسی اور بخار، اور یلو گرین بلڈی میوکس مطلب کہ جو بلغم آتا ہے یلو گرین ہو جاتا ہے، اور کف آتی ہے۔ اس کے علاوہ مینٹل اسٹیٹ بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتا ہے، جو ہے بہت زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے، لوئش۔ اس کے علاوہ انسان کو بھوک نہیں لگتی، ریپڈ بیٹنگ مطلب جلدی جلدی سانس لیتا ہے، بریتھ سانس نہیں لینے پہ بھی سم ٹائمس پرابلم ہوتی ہے، ویکنیس ہو جاتی ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ کچھ پرابلم ہیں جو فیس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہے مایو پلازما نمونیا بھی ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس کا نام یہ جو ہوتا ہے ایکیوٹ ہوتا ہے، مطلب تھوڑے ٹائم پھر یہ ٹریٹ ہو سکتا ہے، مطلب اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے مینی کیسز بیکٹیریل نمونیا، جیسے کہ بیکٹیریا کے جو نمونے ہوتے ہیں یہ اورل اینٹی بایوٹکس کے ذریعے میڈیکیشن اگر کام نہ کرے وائرس تو پھر پیشنٹ شوڈ ناٹ ڈرنک ریفریشمنٹ، مطلب کہ انسان جو ہوتا ہے وہ کچھ بھی کوئی ریفریشمنٹ کچھ چیزیں کھا نہیں سکتا، ادروائز اس سے نمونیا ہو جاتا ہے پھر سے۔ اس کے علاوہ ہیومیڈیٹی کی وجہ سے ہو جاتا ہے، اسٹیم باتھ وغیرہ اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے، ایئر وے کیا ہو جاتا ہے؟ بلاک ہو جاتا ہے، مطلب کہ انسان کو سانس آنا بند ہو جاتا ہے۔ دین کوسچن نمبر 7 ہے ہمارے پاس، ڈفرینشیٹ بٹوین ایکٹیو امیونٹی اینڈ پیسیو امیونٹی۔ ٹھیک ہے، تو ایکٹیو امیونٹی کیا ہوتا ہے؟ جو کہ کیا ہو؟ باڈی اپنی ہوسٹ خود بنائے، یعنی کہ ایکٹیولی پروڈیوس کیا جائے ہوسٹ امیون سسٹم، ہماری جو باڈی ہے وہ خود بنائے۔ اور پیسو وہ ہوتا ہے کہ جو وہ انسان خود نہیں بنائے اور اس کو الگ سے پرووائڈ کیا جائے۔ اس کے بعد ہے انفیکشن جو ہوتے ہیں، امیونیجنس ہوتے ہیں، اینٹی بایوٹکس جو ہوتے ہیں وہ ٹرانسفر نہیں ہو پاتے ہیں پیسو میں، اور ایکٹیو امیونٹی کے اندر انفیکشن ہو جاتا ہے، اور پیسو میں کیا ہوتا تھا کہ اینٹی باڈیز ٹرانسفر ہو جاتی تھی، اور ایکٹیو میں کیا ہو جاتا ہے؟ لانگ لاسٹنگ ہوتے ہیں، مطلب کہ بہت لمبا چلتے ہیں، پیسے ہوتے ہیں یہ بہت کم ٹائم چلتے ہیں، اور یہ ایزیلی ہماری باڈی سے لڑ لیتی ہے۔ اس کے بعد جو ہوتے ہیں ایکٹیو امیونٹی کے اندر ہماری جو ہے پوری میموری بنتی ہے، پیسے میں کوئی میموری نہیں ہوتی،
اس کے علاوہ مطلب باڈی اس کے پریپیئر نہیں رہتی، اس کے لیے یاد نہیں رکھتی کہ اس کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے. اور جو ہے لیگ پیریڈ، مطلب کہ بہت امیونٹی جو ہوتی ہے پیسو کی اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے لیکن ایکٹیو کی اسٹرانگ ہو جاتی ہے. اور ایکٹیو میں جو ہوتی ہے بوسٹر افیکٹ ڈوز بھی دیا جا سکتا ہے، پیسو میں نہیں دیا جا سکتا ڈوز. اور جو ہوتی ہے نیگیٹو فیس ہو سکتا ہے اگر ایکٹیو میں، اور پیسو میں نہیں ہو سکتا. مطلب کہ کوئی اس کے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں پر پیسو میں نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ جو ہے ایکٹیو میں امیونو ڈیفیشنٹ ہو جاتا ہے انسان، پیسو میں نہیں ہوتا. اس کے علاوہ وینز اور آرٹریز کے بارے میں پڑھتے ہیں. تو وینز کیا ہوتی ہیں؟ یہ جو ہوتی ہے ڈی آکسیجن. اچھا میں پہلے آپ کو اسی کے اکارڈنگ کرا دیتی ہوں. وینز جو ہوتی ہیں ہارٹ کی طرف لے کے جاتی ہیں، اور آرٹریز کیا ہوتی ہیں ہارٹ سے دور جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہوتی ہے وینز کے پاس جو کلیکٹڈ بلڈ ہوتا ہے وہ آ کے پورا باڈی سے جمع ہوتا ہے. اور آرٹریز سے کیا ہوتا ہے آکسیجنیٹڈ بلڈ جو ہوتا تھا وہ ہمارا وہ کیا ہوتا تھا ڈسٹریبیوٹ ہوتا تھا. آرٹری جو ہوتی ہے ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں، وینز کیا کرتی ہیں کلیکٹ کرتی ہیں. اس کے علاوہ جو بلڈ پریشر ہوتا ہے وہ وین میں کم ہوتا ہے، اور آرٹریز کے اندر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ آرٹریز کے پاس وہ پمپ کر رہا ہوتا ہے ہارٹ، تو وہ ایزیلی فلو کر رہا ہوتا ہے، اس کا پریشر زیادہ ہوتا ہے. اور وینز کے اندر والز پریزنٹ ہوتی ہیں اور آرٹریز کے اندر والز ایبسینٹ ہوتی ہیں کیونکہ آرٹریز کو والز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کیونکہ آلریڈی بلڈ جو ہے وہ پمپ ہو رہا ہے ہارٹ کی طرف. اور وین جو ہوتا ہے وہ اسٹارٹ ہوتی ہے کیپیلریز سے، اور آرٹریز کیا ہوتی ہیں وہ اینڈ ہوتی ہے کیپیلریز پہ. مطلب کیپیلریز کیا کرتی ہیں آرٹریز اور وین کو کنیکٹ کرتی ہیں. آرٹریز ہوتی ہے دین کیپیلری ہوتی ہے دین وین ہوتی ہے. تو وین کب اسٹارٹ ہوتی ہیں کیپیلریز کے بعد، آرٹریز کب ہوتی ہیں وہ اینڈ ہوتی ہیں کیپیلریز پر. اس کے بعد کیا دے کین بی سین سبکیوٹینیسلی، مطلب کہ یہ ایزیلی سبکیوٹینیسلی ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں وینس کو، پر ہم آرٹریز کو دیکھ نہیں سکتے، یہ باڈی کے اندر موجود ہوتی ہیں. اور بلڈ جو ہوتا ہے جب باہر آتا ہے کٹ لگتا ہے تو وہ وینس کا بلڈ آتا ہے کہ ڈی آکسیجنیٹڈ. اور جو ہوتا ہے اگر نو کلیپس وین دیر از نو بلڈ ان اٹ، مطلب اگر وینس جو ہوتی ہیں وہ کولیپس، وین جو ہوتی ہیں وہ کولیپس ہو سکتی ہیں اگر ان کے اندر جو ہو بلڈ نہ ہو. لیکن جو آرٹریز ہوتی ہے کولیپس نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کے والز کیا ہوتے ہیں، ان کے والز تھک ہوتے ہیں، اور وینس کے والز تھن ہوتے ہیں تو اس سے کولیپس ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وینس کا جو لیومن ہوتا ہے، مطلب کہ جو اندر کا ایریا ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے والز پتلے ہوتے ہیں. آرٹریز کا کم ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس کے والز موٹے ہوتے ہیں. اور وینز جو ہوتی ہیں وہ بلو کلر کی جو ہماری اسکن سے ہمیں دکھ رہی ہوتی ہیں، اور آرٹری کی ہوتی ہیں وہ ریڈ کلر کی ہوتی ہیں، وہ باڈی کے اندر موجود ہوتی ہیں. اس کے بعد جو ہوتی ہے وینز سے سلیگش موومنٹ، مطلب وین جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی موومنٹ بھی دکھاتی ہیں، پر آرٹری جو ہے وہ بس ایک پل جنریٹ کرتی ہیں. اگر آپ وینس وال انجرڈ ہو جائے تو کیا ہو جاتا ہے بلڈ باہر آتا ہے. لیکن اگر آرٹریز وال انجرڈ ہو جاتے کیا ہوتا ہے ایک پورا فاؤنٹین لارج ایریا اور پورا ڈیمیج ہو جاتا ہے. اس کے بعد فوارے کی طرف باہر آنا شروع ہوتا ہے. تو اس کے بعد کارٹلیجن فشز اور بونی فشز کے درمیان ہم ڈفرینسز کریں گے. تو کارٹلیجن فشز کیا ہوتی ہیں جو میرین میں رہتی ہیں. بونی فشز کارٹلیجن یوزلی کہاں رہتی ہے میرین میں، اور بونی کہاں رہتی ہے فریش واٹر، اور انفیکٹ وہ میرین میں بھی رہ سکتی ہیں. اور کارٹلیجز کے اندر جو ہوتا ہے وہ اینڈوسکیلیٹن موجود ہوتا ہے کارٹلیج سے بنا ہوا، اور بونی کے اندر کیا ہو جاتا ہے بون سے بنا ہوا ہوتا ہے اسکیلیٹن. اور کارٹلیجز میں کیا ہوتا ہے پلیکوئڈ اسکیلز موجود ہوتے ہیں، اور جو ہوتا ہے بونی میں ایک ٹرمینل ماؤتھ موجود ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہوتے ہیں کارٹلیجز کے پاس کیا ہوتے ہیں سوئم بلیڈرز جو ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے، جبکہ ان کے پاس جو کون سی ہوتی ہیں جو کہ بونی فشز ہوتی ہے ان کے پاس موجود ہوتا ہے سوئم بلیڈر. اس کے علاوہ جو ہے ان کے پاس ماؤتھ بھی موجود ہوتا ہے کہ ان کے پاس کارٹلیجز فشز کے پاس. اس کے علاوہ جو کارٹلیجز فشز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں یوریوتیلک ہوتی ہیں. اور اور مطلب اور جو بونی فشز ہوتی ہے وہ ایمنیوٹیلک ہوتی ہے، مطلب وہ ایمنیو میں ڈیولپ ہوتی ہے. دین ہم اوپن سسٹم اور کلوز سسٹم کے درمیان جو ہے ڈفرینسز کریں گے. تو اوپن سسٹم کیا ہے بلڈ جو کہ اوپن سسٹم کے اندر فلو کر رہا ہے، یعنی کہ لیکن کے اندر یا سائنس کے اندر، تو یہ اوپن سسٹم ہے. کلوز سسٹم کے اندر بلڈ ویسل کے اندر بلڈ فلو کرے گا. اوپن سسٹم میں کیا ہوگا ڈائریکٹ کانٹیکٹ جو ہوتا ہے بلڈ کا ٹیشوز کے ساتھ نہیں ہوتا، بلڈ کا ٹیشوز کے ساتھ ہوتا ہے، اور کلوز سسٹم میں نہیں ہوتا ہے کیونکہ والز موجود ہوتی ہیں بلڈ ویسل کی. اس کے علاوہ جو ہے بلڈ فلو جو ہوتا ہے وہ لو پریشر کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے لیکن میں اوپن سسٹم میں، اور جو ہوتا ہے کلوز سسٹم میں بلڈ کا پریشر زیادہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو کیویٹی ہوتی ہے جس کے اندر بلڈ موجود ہوتا ہے اسے بولتے ہیں ہیموسیل.
اوپن سسٹم میں ہیموسیل موجود ہوتی ہے اور کلوز سسٹم میں سیلوم موجود ہوتی ہے. یعنی کہ جو کیا ہوتی ہے باڈی کیوٹی ڈز ناٹ کنٹین بلڈ، مطلب کہ جو کیوٹی ہوتی ہے اس کے اندر بلڈ موجود نہیں ہوتا، اوپن کے اندر موجود ہوتا ہے. اس کو ہوموسیل بولتے ہیں. اسی لیے دین جو ہے اوپن کیوٹی کے اندر مٹیریل جو ہوتا ہے ڈائریکٹ ہوتا ہے بلڈ کا اور باڈی سیل کا، اور کلوز سسٹم میں ڈائریکٹ نہیں ہو پاتا کیونکہ ٹیشو فلوئڈ کے تھرو ہوتا ہی ہے. اس کے بعد جو ہوتا ہے اوپن سسٹم بہت فاسٹ ہوتا ہے، بہت ایفیشینٹ ہوتا ہے، بہت تیز ہوتا ہے. کلوز سسٹم جو ہوتا ہے وہ سلو چل رہا ہوتا ہے. اور جو والیوم ہوتا ہے بلڈ کا اوپن سسٹم میں کیا ہوتا ہے، والیوم آف بلڈ فلوئنگ ٹو ٹیشو اینڈ آرگنز آر ناٹ ریگولیٹڈ، مطلب کہ والیوم جو ہوتا ہے وہ ریگولیٹ نہیں کر رہا ہوتا، پر کلوز سسٹم میں والیوم ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہوتے ہیں اوپن سسٹم میں ہمارے پاس آرتھروپوڈز آ جاتے ہیں، انسیکٹس آ جاتی ہیں، مولکس آ جاتے ہیں. ان سب کے ایگزامپلس ہی سارے اس کے اندر ایڈ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اینیلیڈس میں اور ہیومن ہم میں، اس کے علاوہ کیفالوپوڈ مولس میں، ان سب میں کیا موجود ہوتا ہے، کلوز سسٹم موجود ہوتا ہے جس کے اندر کائنوڈرم اور ورٹیبریٹس یعنی کہ ہم بھی شامل ہیں. ہمارے پاس کیا ہے، کلوز سسٹم موجود ہے. دین جو ہے ہم کوشچن نمبر 8 کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی کہ ایکسپلین ای سی جی بریفلی. ہمیں ای سی جی کو جو ہے ڈسکرائب کرنا ہے. بائی دا ہیلپ آف الیکٹروکارڈیوگرام وی کین سی دا الیکٹرک چینجز ان دا فارم آف ڈیپولرائزیشن. ای سی جی کیا ہوتا ہے، الیکٹروکارڈیوگرام کو بولتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے، آرٹیریا کے جو ایسے نوڈ کے جو فائبرز ہوتے ہیں جیسے کہ پی ویو، دیکھیں پی کیو آر ایس ٹی ویوز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو پی ویوز کو شو کرتا ہے کیو کو، پی ویوز کو، کیو آر ایس کو، پھر ٹی ویو کو. تو یہ جو ہے یہ شو کرتا ہے. اب جو ای سی جی موجود ہوتا ہے یہ پی ویو کیا شو کرتا ہے کہ آرٹیریل سسٹول چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اور پی آر انٹرول آف پیریڈ آف دا ٹائم start the P wave to the beginning of QRS complex and the interval indicate the amount of time required for acid depolarization to reach the ventricle. تو جو پی آر انٹرول ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ ایسے ڈیپولرائزیشن میں ابھی وینٹیکلس تک پہنچنے میں کتنا ٹائم رہتا ہے، اور وہ ابھی کیا ہو رہی ہے، وہ ابھی ڈیپولرائز ہو رہی ہے وینٹیکلس. کیو آر ایس کیا شو کرتا ہے، وینٹیکلس کی ڈیپولرائزیشن. اس کے علاوہ جو ہے پی ہو گیا، کیو آر ایس ہو گیا، اور ٹی ویو کیا شو کرتا ہے، وینٹیکل کی ریپولرائزیشن. اور جو پی ویو تھی وہ کیا شو کرتی تھی، ایٹریا کی ریپولرائزیشن، ڈیپولرائزیشن سوری. اس کے علاوہ جو ہوتا ہے شارپ اسپائک جو کہ کس کی ہوتی ہے، آر، اور جو ڈاؤن ہوتی ہے ڈیفلیکشن کی، کیو آر ایس کمپلیکس کی، وہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ وینٹیکلس کیا ہے، ابھی جو ہے وینٹیکل ڈیورنگ دا انٹرول وینٹیکلس سسٹول چل رہا ہے، مطلب کہ وینٹیکلس کیا ہو رہے ہیں، کانٹریکٹ ہو رہے ہیں، اور بلڈ جو ہو رہا ہے ایجیکٹ ہو رہا ہے ہارٹ سے. اور جو ایس ٹی سیگمنٹ ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے کمپلیٹ کراتا ہے وینٹیکل کی ڈیپولرائزیشن کو، جو میں نے آپ کو بتایا. اور ٹی وہ کیا کراتا ہے، وینٹیکل کو ریپولرائز کراتا ہے نارمل ای سی جی میں. اس کے بعد جو ہے نرموسائٹ سے ہمارے پاس نرمیٹوسائٹ کوشچن نمبر 9. جو نرمیٹوسائٹس ہوتے ہیں کہ اس کے اندر جو ماؤتھ ہوتا ہے وہ سراؤنڈ کیا ہوا ہوتا ہے ٹینٹیکلس نے، مطلب کہ ٹینٹیکلز ہیں، ماؤتھ ہے، اس کو سراؤنڈ کیا ہوا ہے ٹینٹیکل ہے، تو نرمیٹوسائٹس ہوں گے. اور یہ اسٹینگلنگ ہوتی ہیں سیلس کے، ان کو نرمیٹوسائٹس بولتے ہیں. یہ ڈیفینس میں اور افینس پرپز وغیرہ میں کام آتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ڈیفینس کراتے ہیں، مطلب کہ باڈی کو دوسرے جو پریڈیٹر ہیں ان سے بچانے میں مدد کرتے ہیں، ان کے شکاری سے بچنے میں مدد کرتے ہیں. بہت زیادہ ہیلتھ رسک انوالوڈ ان اوبیسٹی، ہاؤ کنٹرول دا اوبیسٹی، مطلب کہ ہیلتھ رسک کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں اوبیسٹی کا، ہم انہیں کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. تو اوبیسٹی کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے، اوبیسٹی کی وجہ سے ڈائبٹیز ہو سکتا ہے، کارڈک مطلب دل کی بیماری ہو سکتی ہے، ہائپر ٹینشن ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ کینسر تک ہو سکتے ہیں. اور اس کی میڈیکیشن اور ڈائٹ وغیرہ جو ہے اس کی ٹریٹمنٹ کس طرح کیا جاتا ہے کے ذریعے اس کو تھوڑی وقتی طور پہ روکا جا سکتا ہے. لیکن لانگ لائف کمٹمنٹ چاہیے ہوتا ہے کہ مطلب اگر آپ کسی چیز سے چھوڑ رہے ہیں اوبیسٹی کے دوران تو اس چیز کو کنٹینیوسلی چھوڑا رہنا ہوتا ہے، اور پراپر ڈائٹ لینی ہوتی ہے، اور فزیکل ایکٹیویٹی کے ذریعے ایکسرسائز کرتے رہنا ہوتا ہے. ادروائز جو ہے انسان جو ہوتا ہے دوبارہ سے اوبیس ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہے رائٹ اینڈ نوٹ آن سیمیٹری. اب ہمیں سیمیٹری کے بارے میں بتانا ہے. سیمیٹری کیا ہوتا ہے، یہ جو ہوتا ہے پیٹرن ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے آپ باڈی کو کٹ کر سکتے ہیں. جیسے کہ اے سیمیٹری مطلب کہ اینیمل آر دوز نو پیٹرن اور سیمیٹری، مطلب جس کے پاس کوئی سیمیٹری ہے ہی نہیں، جیسے کہ اسپنج. تو ہو گیا اے سیمیٹری. ریڈیل سیمیٹری میں کیا ہوتا ہے، شارٹ اور لانگ سلنڈر یا پھر باؤل کی شیپ میں ہوتے ہیں. اور یہ کیا ہوتا ہے، the body part radiate and along with their arranged in regular fashion، مطلب کہ ایکولی ڈیوائڈ ہو سکتے ہیں. اور یہ جیسے کہ سلنڈر میں یا باؤل میں ایزیلی کٹ کیے جا سکتے ہیں، اور جو ہے یہ ریڈیٹ ہو رہے ہوتے ہیں.
اس کے بعد بائیلیٹرل سیمیٹری میں کیا ہوتا ہے، اپوزٹ سلائڈز ہوتی ہیں، سملر ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ایکسٹرنل اپیرنس کیسی ہوتی ہے ان کی، لیفٹ رائٹ سائڈ اینڈ سیجیٹل پلین، مطلب کہ آپ کو لمبا کاٹیں گے تو یہ کیا ہو جائیں گے، اکولی ڈیوائڈ ہو جائیں گے. اور سیلوم کیا، سیلم کو آپ کو پتہ ہے باڈی کیویٹی کو بولتے ہیں. یہ جو ہوتا ہے ٹیشوز ہے، اس کے اندر جو باڈی کیویٹی ہے اس کو بولتے ہیں سیلم. اس کے علاوہ سیلوم کی ٹائپس کے بارے میں پڑھتے ہیں. پھر ہم اے سیلومیٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں، مطلب کہ اگر کوئی ایسی اینیمل جس کے اندر باڈی کیویٹی ہے ہی نہیں، یعنی کہ سیلوم ہے ہی نہیں، تو کیا ہوگا، اے سیلومیٹ، جیسے کہ پلیٹینم انٹرس. اس کے بعد سیڈو سیلومیٹ، مطلب کہ نہیں ہوتی لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہے، فالس یہ کہہ دیں، یا لیک آف ٹرو سیلومیٹ. تو جیسے کہ سیڈو سیلومیٹ سیلومیٹا میں جیسے کہ کون سا آ گیا، نیموٹوڈس. نیموٹوڈس کیا ہوتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اندر باڈی کیویٹی موجود ہے، پر اصل میں ان کے پاس باڈی کیویٹی موجود نہیں ہوتی. اور سیلومیٹ مطلب کہ ان کے پاس اصل میں باڈی کیویٹی موجود ہے، جیسے کہ اینیلیڈس ہیں، اس سے کارڈیٹا تک سارے جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، وہ سیلومیٹ ہوتے ہیں، مطلب ان کے نا باڈی کیویٹی موجود ہوتی ہے. تو نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس، واٹ از ٹرپینوئڈز، انگلش دی ٹائپس آف ٹرپینوئڈز. مطلب ٹرپینوئڈز ہوتی کیا ہیں اور ان کی ٹائپس کے بارے میں بتانا ہے. ٹرپینوئڈز کیا ہوتے ہیں، لارجسٹ لپڈ کمپاؤنڈ ہوتے ہیں. یہ لپڈ کمپاؤنڈ ہوتے ہیں، مطلب کہ ان کا فارمولا بھی آپ دیکھ لیں، C5H8 ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے ٹرپینز ہو گئے، اسٹیرائڈ ہو گئے، کاربوہائیڈریٹس ہو گئے. ٹرپینز کا کام کیا ہوتا ہے، یہ 5 کاربن کی بلڈنگ ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں آئسوپروپین یونٹ. اور اس کا کام کیا ہوتا ہے، یہ بہت سارے کمپاؤنڈ کو ملا کے بنتے ہیں. اس کے بعد اسٹیرائڈس کیا ہوتے ہیں، یہ بھی لپڈز ہوتے ہیں، لیکن ان کا جو مالیکولر ویٹ ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے، کرسٹل شیپ کا ہوتا ہے. اور جو ہوتے ہیں 17 کاربن ایٹم جن کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور جو ہوتے ہیں اس لیے ان کو اسٹیرائڈز ہوتے ہیں. 3 آف دا رنگز کنٹین 6 کاربن ایٹم، مطلب جو 6 رنگز ہوتی ہیں اس کے اندر 6 کاربن ایٹمز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، رنگز کے اندر. اس کے علاوہ جو فورتھ کے پاس جو ہوتے ہیں 5 کاربن ایٹمز موجود ہوتے ہیں. تو اس طرح کتنے ہو گئے، پہلے والے کے پاس 6 کاربن تھے اور دوسرے والے ان کے پاس تھے 5 کاربن. دین جو ہے، اور اس کو کیا بولتے ہیں، یہ سنتھیسائز ہوتے ہیں کس کے فارم میں، آئسوپروپین یونٹ کے فارم میں. اس کے بعد نیکسٹ ہے پروسٹاگلینڈن. پروسٹاگلینڈن کے بارے میں بتانا ہے. پروسٹاگلینڈن ان ورچولی ایوری میموریل ٹیشو ایکٹنگ ایز اے لوکل ہارمون. پروسٹاگلینڈن کیا ہوتا ہے، یہ ایک لوکل ہارمون کی طرح کام کرتا ہے. ایک آرکیوڈونک ایسڈ، مطلب کہ کیا ہے، اس کا کس سے اس کو لیا جاتا ہے، اس کو ایسڈ سے لیا جاتا ہے، اس کا نام ہے آرکیوڈونک ایسڈ. اور اسٹیرائڈ کو کس سے لیا جاتا تھا، اسٹیرائڈ کو لیا جاتا ہے آئسوپروپین یونٹ سے. اور ٹرپیز کا آپ کو بتا دیا، یہ کیا تھے، 5 کاربن بلڈنگز بلاکس ہوتے تھے، جس کی جو برانچز تھی اسٹیرائڈ کا. اس کے علاوہ جو ہے کوشچن نمبر 12 ہے ہمارے پاس، ڈسکرائب دا کیمیکل کمپوزیشن آف پروٹوپلازم. مطلب پروٹوپلازم کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ ہم نے بتانا ہے. All living organism structure composed of cell and living cell contain living matter for protection. مطلب کہ سارے لیونگ آرگینزم چاہے وہ پلانٹ ہو اینیمل، ان کے اندر کیا چیز موجود ہوتی ہے، پروٹوپلازم موجود ہوتی ہے. اب پروٹوپلازم کیا ہوتا ہے، یہ بایو ایلیمنٹ ہوتا ہے. مطلب کہ یہ کیا ہوتا ہے، بایو ایلیمنٹ ہوتا ہے، مطلب کہ یہ لیونگ ہوتا ہے. اس کے علاوہ 25 ایلیمنٹس ہوتے ہیں، اس کے اندر 92 جو ہوتے ہیں نیچرل اکرنگ ہوتے ہیں، اس کے جو کہ ارتھ سے ہمیں ملتے ہیں. اس کے علاوہ ان کو بولتے ہیں بایو ایلیمنٹس. اسی لیے بولتے ہیں کہ کس کے اندر 92 نیچرل اکرنگ ایلیمنٹس موجود ہوتے ہیں. However, the human body is composed of 16 of these bio elements. مطلب کہ ہیومن کے اندر تو بس 16 بایو ایلیمنٹس موجود ہوتے ہیں، لیکن اوور آل 92 نیچرلی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ایلیمنٹ جو ہوتے ہیں ان کو ہم کس میں کلاسیفائی کر سکتے ہیں، تو میجر بایو ایلیمنٹس میں کر سکتے ہیں، مائنر میں اور ٹریس بایو میں. تو بایو ایلیمنٹس میں کیا ہم بولیں گے کہ میجر بایو میں کیا آ جائیں گے، 6 کامنس بایو ایلیمنٹس آ جائیں گے جو کہ 99% بنا رہے ہوں گے میجر بایو وہ پروٹوپلازم کا. تو یہ ہو گیا میجر بایو ایلیمنٹ. مائنر میں کیا ہوتا ہے کہ بس لیس دین 1% ہوتا ہے. اور ٹریس میں کیا ہوتا ہے، لیس دین 0.01% ہوتا ہے. کس کا اماؤنٹ، پروٹوپلازم میں اماؤنٹ ایلیمنٹس کا. اس کے علاوہ جو ہے اس کو ہم کس طرح سے ٹریس کر سکتے ہیں، سم ٹریس ایلیمنٹس سچ ایز ایران آر نیڈیڈ بائی آل فارم آف لائف. مطلب کہ ان کو جو ہے آئرن ہے، یہ آئرن اسپیلنگ مسٹیک ہو گئی ہے، تو اس کو پوری جو ہے سسٹم آف لائف کے اندر یوز کیا جاتا ہے، جیسے کہ سلفر ہے، سوڈیم، کلورین، میگنیشیم، ٹریس ایلیمنٹ. ان کی پرسنٹیج آپ یاد رکھنی پڑے گی آپ کو. اس کے علاوہ جو ہے ہم ان کو کمبائن کیسے کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے ان کی جو بایو مالیکولز ہوتے ہیں
ان کو کمبائن کیا جا سکتا ہے ڈفرینٹ بایو مالیکولس میں، جس میں ان آرگینک بھی آ سکتے ہیں، آرگینک بھی آ سکتے ہیں۔ اب ان آرگینک میں واٹر منرلس وغیرہ آ گئے، اور آرگینک میں کیا آ گئے؟ کاربوہائیڈریٹ، لپڈ، پروٹین، نیوکلک ایسڈ وغیرہ آ گئے۔ اب ہم یہ جو ہے آپ کو یاد رکھنی پڑیں گی، کچھ چیزیں ہیں پروٹوپلازم ریلیٹڈ۔ پروٹوپلازم آپ کو پتا ہونا چاہیے ہے کیا، اس کے اندر کون کون سے ایلیمنٹس ہیں، بایو ایلیمنٹ، اور پھر بایو ایلیمنٹ کے اندر میجر اور مائنر ہے، اور مائنر کی اور ٹریس ہے، اور ٹریس کے اندر جو ان آرگینک اور آرگینک ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 13 ہے، واٹ ڈو یو مین بائی پروسٹیٹک گروپ؟ مطلب کہ پروسٹیٹک گروپ سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ اٹ از کوولنٹلی بانڈیڈ پارٹ آف دا کو فیکٹر آف این انزائم وچ از پرماننٹلی اٹیچ ٹو انزائم اینڈ ڈز ناٹ ڈی اٹیچ آفٹر دا کمپلیشن آف ریئیکشن۔ مطلب کہ یہ پوری طرح سے اٹیچ رہتا ہے، اور یہ ڈی اٹیچ نہیں ہوتا ریئیکشن کے کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی۔ اور یہ جو آئرن کنٹیننگ پورفرین ہوتا ہے، رنگز، یہ انزائم جو ہوتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کس کی گروپ ایگزامپل ہے؟ پروسٹیٹک گروپ کی۔ مطلب کہ یہ کیا ہے؟ جو ہمیں پتا ہے پروسٹیٹک گروپ موجود ہوتا ہے انزائم کے اندر، یہ اس کی بات کر رہے ہیں۔ پروسٹیٹک گروپ میں ان آرگینک والے پارٹ کی جو ہے ایڈ کیا جاتا ہے، جیسے کہ آئرن ہے، پولیشن رنگ، اٹیچ ٹو دا رنگ، یہ اس کی ایگزامپل ہو گئی۔ اس کے بعد ہے ایف ڈی اے، ایف ایم این اور ہیم، یہ ان کی کچھ ایگزامپل، ان کے آپ فل فارمز بھی لکھنا چاہتے تو لکھ سکتے ہیں۔ یہ جو نان پروٹین پارٹ ہوتے ہیں انزائم میں، یہ ان کو کہتے ہیں، اور جو پروٹینیل پارٹ ہوتا ہے تو اس کو آپ انزائم بولتے ہیں۔ دین کوشچن نمبر 14 کی طرف موو کرتے ہیں، ڈسکرائب دا ایوولوشنری ریلیشن شپ آف پروٹستا۔ مطلب کہ ایوولوشنری پروٹوپلاستا کس سے مل کے بنے ہیں؟ جو اینیمل لائک ہوتے ہیں، پلانٹ لائک ہوتے ہیں، فنگل لائک ہوتے ہیں، پروٹوزوا۔ تو جو پروٹوفائیٹک اوریجن کی بات کرتے ہیں اب ہم، تو کنگڈم ہوتی ہے پروٹوفائلیٹک گروپ آف آرگینزم دیٹ از پروٹستا۔ یہ سنگل کامن اینسسٹر کو نہیں جوائن کرتے، جیسے کہ ان کا باڈی اسٹرکچر ہوتا ہے، ان کا میتھڈ ہوتا ہے، ان کی زندگی گزارنے کا ان کا موڈ کیا ہوتا ہے، کہاں رہتے ہیں، ان کی ریپروڈکشن کس طرح ہوتی ہے، موو کیسے کرتے ہیں، ان کی لوکو موشن، یہ ساری چیزوں کے اکارڈنگ ان کو الگ الگ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کے سائز کی بات کرتے ہیں، تو سائز کیا ہوتا ہے؟ جو پروٹسٹ کنگڈم ہوتی ہے اس کے اندر ان کا پروٹوزوا جو ہوتا ہے وہ جائنٹ ہوتا ہے، مطلب کہ براؤن ایلگئی ہوتا ہے، جو کہ 75 میٹر ہوتی ہے ان کی لینتھ۔ اس کے بعد سیلولر آرگنائزیشن ہوتی ہے جو کہ یونی سیلولر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہوتی ہے کالونی میں رہتے ہیں، سیلوسائٹک ملٹی نیوکلیٹڈ ہوتے ہیں۔ ملٹی نیوکلیٹڈ مطلب یہ بہت سارے ان کے اندر نیوکلیس موجود ہوتے ہیں، ملٹی سیلولر ہوتے ہیں، بہت ساری سیل سے مل کے بنے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو اپٹین کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ان کو اپٹین اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ جو پروٹستا ہوتے ہیں یہ ایلگائی ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ ایلگائی ہوتے ہیں، ان کے اندر کلوروفل موجود ہوتی ہے، اور جس کے پاس کلوروفل ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ فوٹو سنتھیسس کر سکتے ہیں۔ اور جو ہوتے ہیں واٹر مولز ہوتے ہیں، یہ اپنا فوڈ کو کس طرح کرتے ہیں؟ ایبزارپشن کے ذریعے لیتے ہیں، ایس فنگائی، جیسے کہ فنگائی لیتے ہیں۔ اور یہ ہیٹروٹروف کی طرح بھی بہیو کرتے ہیں، جیسے کہ سلائم مولڈ ہے، یہ ریزیمبل کرتے ہیں اینیملز کی طرح، کیونکہ یہ کیا کرتے ہیں؟ دوسرے آرگینزم سے اپنا فوڈ لیتے ہیں، اس لیے جو ہے ہم ان کو اینیمل بے میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی جو لائف ہوتی ہے، یعنی کہ ان کا یہ کہاں رہتے ہیں، تو ان کی موڈ آف لائف یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ہوتے ہیں یہ اندر میٹابولک، یہ پوری طرح سے اپنے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں میٹابولک ریئیکشنز کے۔ اس کے علاوہ جو ہوتے ہیں یہ اوشنز میں بھی مل جاتے ہیں، آپ کو فریش واٹرز میں بھی مل جاتے ہیں، پلانکٹنز میں بھی مل جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ان کی ریپروڈکشن کی بات کرتے ہیں، تو ان کی ریپروڈکشن کس کے تھرو ہوتی ہے؟ سنگیمی مطلب گیمیٹ جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے کمبائن ہوتے ہیں، اور ریپروڈیوس جو ہوتے ہیں یہ سیکشولی بھی ہو سکتے ہیں، مطلب کہ ان کے اندر مائیوسس بھی ہوگی، اس کے علاوہ مائٹوسس بھی ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہوتی ہے یہ ان کے اندر سیکس آرگنس بھی موجود ہوتے ہیں، ایمبریو بنتی ہے ان کے اندر، یہ موٹائل ہوتے ہیں، یہ موو کر سکتے ہیں، یہ لوکوموٹ یعنی کہ یہ لوکوموشن کر سکتے ہیں امابوائڈل موشن کے ذریعے، مطلب جو امویبا جس طرح موو کرتے ہیں اس طرح۔ اس کے علاوہ سیلف پروٹیوژن، ویونگ سیلیا، مطلب یہ سیلیا کے تھرو بھی کر سکتے ہیں، فلیجیلا کے تھرو بھی موو کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو کچھ ہو گئی ان کے موڈز اور ریپروڈکشن وغیرہ کی بات ہے۔ اب ہم کوشچن نمبر 15 کی طرف موو کرتے ہیں، ڈسکرائب دا باڈی لیئرز آف اسپنجز، یعنی کہ باڈی لیئرز اسپنجز کی کیا کیا ہیں وہ ہمیں پتا ہونی چاہیے۔ ان موسٹ اسپنجز دا باڈی وال از فارمڈ آف 2 لیئر، مطلب اسپنجز کے اندر جو باڈی وال ہوتی ہے وہ 2 لیئر سے بنتی ہے، جس کے پینوسائٹس، پینوسائٹس میں کیا ہوتا ہے؟ لکوڈ اگر انٹیک کرنا ہے تو، ٹھیک ہے۔ اور فیگوسائٹس میں کیا ہوتا تھا؟ جو
فوڈ پارٹیکلس کا انٹیک ہوتا تھا. انر لیئر جو ہوتی ہے کارنوڈرپ کی وہ کیا ہوتی ہے؟ فلیجلیٹڈ سیلز ہوتی ہیں، کونڈروسائٹس ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے اور ان دونوں لیئرز کے درمیان کیا ہوتی ہے؟ ایک جیلیٹن میزنکائم موجود ہوتی ہے جو کہ امابوئڈل سیلز میں ہوتی ہے، اسپیکیولز میں ہوتی ہے، فائبرز بناتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ ہم 6 فیچرز آف پلیٹین منٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو پلیٹین منٹس کے اندر کیوٹیکل موجود ہوتا ہے. کیوٹیکل ان کو پروٹیکشن دیتا ہے. اس کے علاوہ ڈائجسٹو سسٹم ہوتا ہے جو کہ ان کو ڈپینڈنٹ کراتا ہے ان کے ہوسٹ کے. اس کے علاوہ یہ جو ہے خود سے ڈائجسٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایڈیسو آرگنس ہوتے ہیں جیسے کہ سکر ہے، ہکس ہے. اس کے تھرو جو ہے یہ ہوسٹ کی باڈی سے جو ہے نیوٹرینز سک کرتے ہیں. اس کے بعد ہے مسکولر اور نروس سسٹم موجود ہوتا ہے جس کی مدد سے یہ ڈی جنریشن ہو سکتی ہے ان کے مسکولر سسٹم کی اور نروس سسٹم کی. یہ مطلب اپنے چاہیں تو ڈی جنریٹ بھی کر سکتے ہیں اپنے مسکولر سسٹم اور نروس سسٹم. اس کے علاوہ ان کے پاس ریپروڈکٹیو سسٹم موجود ہوتا ہے، مطلب کہ ان کے اندر جو ہوتے ہیں اووم پروڈیوس ہوتے ہیں جس کے تھرو ایزیلی ریپروڈیوس کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ لائف سائیکل ان کی لائف سائیکل کی ہوتی ہے بہت زیادہ کمپلیکس ہوتی ہے، اور جو ہوتی ہیں یہ ہوسٹ کی باڈی میں رہتے ہیں تو ان کے سروائیول کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کیونکہ یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ پیراسائٹ ہوتے ہیں، مطلب یہ اپنی ہوسٹ کی باڈی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. دین ہم بات کرتے ہیں اسکیمنٹس کے فیچرز کے بارے میں. تو کوشچن نمبر 16 ہے دا اینیمل ایک تو گفٹ ہی ڈسٹنگوش فیچر آف اسکیمنٹس. اب ہم اسکیمنٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو اسکیمنٹس کیا ہوتے ہیں؟ وہ اینیمل گروپ ہوتے ہیں. ان کے پاس elongated بونز موجود ہوتے ہیں، پوائنٹڈ اینڈز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی جو باڈی کیوٹی ہوتی ہے یہ سیروسیلم ہوتی ہے، مطلب کہ ریئل سے باڈی کیوٹی موجود نہیں ہوتی پر ایسا لگتا ہے کہ باڈی کیوٹی موجود ہے. اور یہ ان کے اندر میزوڈوم بھی موجود نہیں ہوتا. اس کے علاوہ جو ہوتی ہے باڈی والز جو ہوتی ہیں ایلیمنٹری کینالز اور جو باڈی والز ہو گئی یا ایلیمنٹری کینال ہوتی ہیں یہ ایک ٹیوب کا اسٹرکچر فالو کر لیتی ہے نیماٹوڈس کے اندر، جیسے کہ جو کہ برانچ ہے اسکیمنٹس کی. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر فلوئڈ اسپیس بھرا ہوا ہوتا ہے. تو یہ کچھ 3 چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹ ہے جو آپ نے یہاں رکھیں. اس کے علاوہ ہم اس کے اسٹیٹس کے بات کرتے ہیں تو وہ نیوٹریشن، مطلب کہ پہلے انجسٹ کرتے ہیں، پھر ڈائجسٹ کرتے ہیں، پھر اس کو ایبزارب کرتے ہیں. ایسیملیٹ مطلب کہ پھر پوری باڈی میں انجسٹ کرتے ہیں، مطلب کہ کھاتے ہیں، پھر ڈائجسٹ باڈی اس کو سسٹم کرتی ہے. ایبزارپشن پھر باڈی کے سیلس کے نا وہ ایبزارب ہو جاتے ہیں. سیمولیٹ پھر وہ جا کے جہاں جہاں جس کو ریکوائرمنٹ ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے ہیں. ایجیشن مطلب کہ پھر جو ایکسٹرا چیز ہوتی ہیں وہ ریموو آؤٹ ہو جاتی ہیں. اس کے بعد جو نیکسٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے کوشچن نمبر 17 لسٹ آؤٹ سم فیکٹرز which may lead to obesity. یہ ہم نے اوبیسٹی ریلیٹڈ پہلے بھی کیا تھا. تو اوبیسٹی کس کس وجہ سے ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، کس طرح ہوتی ہے پڑھتے ہیں. تو ہیلتھ کنڈیشن کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر کسی کی ہیلتھ صحیح نہیں ہے یا پھر کسی میڈیکیشن میں کی وجہ سے بندہ اوبیس ہو رہا ہے، اسٹیرائڈز وغیرہ لے رہا ہے، تو اسٹریس ہے، مطلب بہت زیادہ ٹینشن لے رہا ہے تو وہ اوبیس ہو رہا ہے. یا پھر اس کو کسی قسم کا کوئی ایموشنل فیکٹر ہے، مطلب وہ ایموشنلی صحیح نہیں ہے یا اس کی نیند پوری نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے وہ کیا ہو رہا ہے، وہ اوبیس ہو رہا ہے. تو اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس وہ ہے اینورکسیا نروسا. مطلب نروس نہیں ہے، اینورکسیا نروسا ہوتا ہے مطلب انسان جو ہوتا ہے وہ ینگ وومن جو ہوتی ہیں وہ خود کو بھوکا رکھتی ہیں یا اپنا ایک مینٹل ڈس آرڈر بھی کہہ سکتے ہیں آپ سے. فیزیولوجیکل ڈس آرڈر یہ ویسے فیزیولوجیکل ہے ان وچ دا پرسن ہیز فیئر آف گیننگ ویٹ، مطلب کہ اس کو ایک ڈر لگا رہتا ہے کہ میں موٹا ہو جاؤں گا. یا پھر جو ہے یہ زیادہ تر ینگ گرلس میں ہوتا ہے یا وومنس میں، جس کی وجہ سے وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ اپنا کھانا کھانا چھوڑ دیتی ہیں. لاس آف ایپیٹائٹ مطلب انہیں بھوک لگنی بند ہو جاتی ہے، ان کا ویٹ بہت تیزی سے ڈکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اسپونٹینیس انکریز وامٹنگ ہو جاتی ہے پیشنٹ کو، یا پھر وہ خود انڈیوس مطلب حلق میں فنگر ڈال کر خود سے الٹی کر کے اپنا جو ہے جو فوڈ اس نے لیا وہ باہر نکال دیتے ہیں. تو یہ کس کی یہ کیا پڑھا ہم نے؟ اینورکسیا نروسا. دین ہے واٹ از لب اینڈ ڈب. تو لب اینڈ ڈب کے بارے میں بات کرتے ہیں. لب کیا ہوتا ہے؟ یہ فرسٹ ہاؤس ساؤنڈ ہوتا ہے اور یہ کب پروڈیوس ہوتا ہے؟ جب بلڈ جو ہوتا ہے کسی جا کے ٹکراتا ہے فرام اے بی والس. ٹھیک ہے، اے بی والس میں کون سی ہوتی ہے؟ جس کے اندر میٹرل اور ٹرائکسپیڈ ہوتی ہیں. میٹرل ہمیں پتہ ہے لیفٹ پہ ہے اور ٹرائکوسا رائٹ پہ موجود ہے. ان سے جا کے جب بلڈ ٹکرائے گا، جب
تو کیا سی وائس پروڈیوس ہوگی؟ لنگ۔ اس کے بعد ڈب ساؤنڈ کب پروڈیوس ہوئے گا؟ جب آرٹک یا پلمونری وال سے ٹکرائے گا، یعنی کہ جو سیمینر والس ہمارے پاس ہے ان سے جا کے جب بلڈ ٹکراتا ہے جس میں آرٹک اور پلمونری ہے، تو پھر پروڈیوس ہوتا ہے ڈب ساؤنڈ۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ یہ جب اینڈ ہو جاتا ہے سسٹم، مطلب جب جو کانٹریکشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تب۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 20 ہے ہمارے پاس، لیٹ آؤٹ اینی 6 بایو کیمیکل بیریئرس۔ مطلب بایو کیمیکل بیریئرس کے بارے میں ہمیں بتانا ہے کہ جیسے کہ پہل ہو گیا سلائیوا، ٹھیک ہے، مطلب کس کے ذریعے سے جو ہے باڈی اپنے آپ وہ جرمز کو انٹر ہونے سے روکتی ہے۔ سلائیوا کے ذریعے ہو سکتا ہے، ٹیئر کے ذریعے ہو سکتا ہے، میوکس میمبرین، گیسٹرک جوس، ایئر ویکس، سکن۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے جرم جو ہے وہ باڈی کے اندر انٹر نہیں ہو پاتے، بیکٹیریا یا کوئی بھی انفیکشن ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس، اینٹی پائریٹک تھراپی اینڈ واٹ از کالڈ، وائی اٹ از یوزڈ۔ مطلب اینٹی پائریٹک تھراپی کیا ہوتی ہے، اسے کیوں یوز کیا جاتا ہے؟ تو اس کو کس لیے یوز کیا جاتا ہے؟ جب ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑھ جائے اور باڈی ٹیمپریچر کو اسٹیبلائز کرنا ہو، اور تب یہ یوز کیا جاتا ہے، یعنی کہ جب باڈی کا ٹیمپریچر بہت زیادہ کم ہو جائے، جیسے کہ ہائپوتھرمیا ہو گیا، تو اس کو ٹیمپریچر کو باڈی سے باڈی اس کو کیا کرتی ہے پھر، اور فیور نہیں ہو پا رہا تو اس کو ٹیمپریچر کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اینٹی پائریٹک ڈرگز بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ سیلیسائلیٹس ہوتے ہیں ایسپرین کی صورت میں، ایسٹامینول ہوتے ہیں پیراسیٹامول جو ہم پیناڈول کھاتے ہیں، نان اسٹیریو سائرل اینٹی انفلیمیٹری ہوتی ہے، اور سائکلو آکسیجنیز بھی ہوتی ہیں۔ یہ کچھ چیزیں جو آپ نے یاد رکھی ہیں، آپ ان کا سمپلی نیم بھی لکھ سکتے ہیں، اور یہ کیٹیگرائز ہوتی ہیں 3 گروپس میں۔ یہ آپ کے سامنے موجود ہے، یہ آپ کو لرن کرنا ہے۔ کوشچن نمبر 22 ہے ہمارے پاس، آؤٹ لائن دا ہارمفل افیکٹ آف فیور۔ مطلب کہ فیور سے انسان کے اوپر کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، کیا کیا چیزوں سے فیس کرنی پڑتی ہے، تو وہ ہم اس کے اندر پڑھیں گے۔ تو انرجی بہت زیادہ لاس ہو جاتی ہے، ہیٹ کیونکہ باڈی کا ٹیمپریچر انکریز ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فٹیگ ہو جاتی ہے، ڈی ہائیڈریشن، باڈی ایک، سیزرز، مطلب کہ کپکپاہٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے، بندہ تھکان ہو جاتی ہے، پانی کی کمی ہو جاتی ہے، باڈی بہت زیادہ دکھ بھی رہی ہوتی ہے، اور ٹیمپریچر اگر 105 سے انکریز ہو جائے تو انزائم ہمیں پتہ ہے کہ زیادہ ٹیمپریچر پہ ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں، تو یہ اس کے لیے بھی بہت زیادہ ڈینجرس ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے باڈی اپنی سیل، جو باڈی کی اپنی سیل ہے وہ ڈی نیچر ہونا شروع ہو جاتی ہے، مطلب کہ وہ کیا ہو جاتی ہے، وہ اب ڈیتھ کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، مطلب کہ وہ مرنا شروع ہو جاتی ہے انسان کی اپنی سیل، اس کی انزائمس ڈسٹرب ہو جاتی ہے، باڈی بہت زیادہ فٹیگ وغیرہ سے گزرتی ہے، لاس ہو جاتی ہے ہیٹ کی فیور کی وجہ سے۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس، وین بیٹنگ پروسیس ڈیولپ ان اینیملز، مطلب کہ اگر بیٹنگ پروسیس ڈیولپ ہو جائے اینیمل میں تو کیا ہوتا ہے؟ تو کیا ہو جاتا ہے، انسپائریشن ہو جاتی ہے، انسپائریشن ہوتی ہے جس کے اندر گیسز ٹیشن، ہمیں پتہ ہے الویلائی کے اندر پریشر ڈکریز ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایئر اندر کی طرف آتی ہے، اور جب یہ لنگس کے اندر آتی ہے، الویلائی کے اندر ہی لنگس موجود ہوتے ہیں، اور ایکسپائریشن میں کیا ہو جاتا ہے، پریشر جو ہوتا ہے الویلائی کا وہ انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے اندر کا، جس سے کیا ہوتی ہے، ایئر باہر جانا شروع ہو جاتی ہے، اور ایٹماسفیئرک پریشر کے مقابلے میں زیادہ انکریز ہو جاتی ہے، اور سانس لیتے کے ٹائم کیا ہو جاتا ہے، ایلویولر کا جو پریشر ہوتا ہے وہ ڈکریز ہو جاتا ہے، جس سے ایئر جو ہوتی ہے وہ اندر کے سائڈ پر آتی ہے۔ یہ ہم نے ڈفرینسز میں بھی کور کیے تھے۔ نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس، واٹ ٹائپ آف وینٹیلیشن اکرز ان ہیومن، مطلب ہیومن کے اندر کون کون سی وینٹیلیشن ہوتی ہے؟ تو جو ایئر ہوتی ہے وہ اندر اور باہر کی طرف موو کرتی ہے، ویریس ریسپائریٹری آرگنس ہوتے ہیں جس کے اندر جو ہے جس پہ جو ہے ہیومن کی یا کسی بھی آرگینزم کی لائف ڈیپینڈ کرتی ہے وینٹیلیشن کے ذریعے۔ انہیل کرتے ہیں ہم، ایکسیل کرتے ہیں، یہ وینٹیلیشن کا پارٹ ہے۔ انہیل کرنا مطلب کہ سانس اندر لینا، ٹیکنگ ان ایئر، اور الولائی میں جاتی ہے ایئر، ایکسیل میں کیا ہوتی ہے، الولائی سے باہر آتی ہے ایئر ایٹماسفیئر پہ۔ دین ہمارے پاس کوشچن نمبر وینٹیلیشن میں، اچھا ایک اور بات بھی ہے کہ جو لنگز ہیں وہ گیس کو کیا کرتی ہے، ایکسچینج ہوتی ہے گیس کی وینٹیلیشن کے دوران۔ دین کوشچن نمبر 25 ہے ہمارے پاس، واٹ ڈو یو مین بائی امیونولوجی اور امیون سسٹم۔ اب یہ امیون سسٹم سے کیا مطلب ہے؟ اب باڈی اگر کے اندر کوئی فورن سبسٹنس آ رہا ہے اور وہ اس سے لڑ رہی ہے، اس سے خود کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ ہمارے امیون سسٹم کا کام ہوتا ہے، جیسے کہ جی آئی ٹی ہوتا ہے، جیسے کہ کارڈیک سسٹم ہوتا ہے، جیسے نیورو سسٹم ہوتا ہے، ویسے ہی امیون سسٹم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ فورن باڈی جب آ جاتی ہے یا ٹاکسک سبسٹنس، تو باڈی اس کے خلاف لڑتی ہے، ٹھیک ہے، تو فارم پوٹینشیل ہارمفل انفیکشن مائکرو آرگینزم۔ اس کے علاوہ جو ہوتی ہے
کینسر ہو گئے، الرجی ہو گئی، ہائپر سینسیٹیوٹی ہوتی ہے، ریجیکشن ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ امیون سسٹم ہمارا قرار ہوتا ہے۔ اب امیون سسٹم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے انیٹ، ہوتا ہے اڈیپٹیو۔ اب انیٹ امیون سسٹم کیا ہوتا ہے؟ یہ امیون سسٹم ہوتا ہے جو کہ نیچرل امیونٹی، مطلب کہ باڈی خود سے لڑ رہی ہے اگینسٹ کسی بھی پیتھوجن سبسٹنس کے۔ لیکن اڈیپٹیو میں کیا ہوتی ہے، باڈی کیا ہوتی ہے خود کو اڈیپٹ کر لیتی ہے، مطلب کہ اینٹی باڈی نے اٹیک کیا، ڈسٹروائے کیا فورن انویڈر کو، اور اس کے بعد جو ہے اب جو ہے ڈیزیز کو پریونٹ کرنے کے لیے باڈی کیا کر لیتی ہے، اپنے پاس ایک میموری بنا لیتی ہے تاکہ جب وہ دوبارہ آئے تو باڈی اس سے آرام سے لڑ پائے۔ دین کوشچن نمبر 6 ہے ہمارے پاس، واٹ آر لنگ کیپیسٹیز؟ تو لنگ کیپیسٹیز میں ایک ٹوٹل ایوریج لنگ کیپیسٹی ہوتی ہے جو کہ 5 لیٹر ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو نارمل بریتھنگ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، وہ ہاف لیٹر ہوتی ہے، یعنی کہ 450 سینٹی میٹر کیوب یا 5 سینٹی میٹر۔ اس کے علاوہ ہوتی ہے ایک ٹائڈل، جس کو ہم ٹائڈل والیوم بھی بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو نیکسٹ ہمارے پاس، اور یہ جو ہوتی ہے ٹائڈل والیوم یہ 10% ہوتی ہے، جو پوری کیپیسٹی ہوتی ہے لنگ کی اس کی 10% ہوتی ہے صرف۔ اس کے بعد جو جب ہم ایکسٹرا ڈیپ بریتھ لیتے ہیں تو ہمارے پاس ایئر کتنی آ جاتی ہے، 4 لیٹر آ جاتی ہے، اور جو ریموننگ والیوم ہوتی ہے جو کہ 1 لیٹر ہوتی ہے وہ ہماری لنگ کے اندر موجود رہتی ہے، تو جس کو ہم بولتے ہیں ریزیڈیل والیوم۔ اس کے علاوہ جو یہ ریزیڈیل والیوم ہمارے باڈی کے اندر موجود رہتی ہے، تھورکس جو ہوتی ہے وہ کولیپس نہیں ہو پاتی کمپلیٹلی، اور ریزیڈیل والیوم از ناٹ سنس انسپائرڈ ایئر مکسز ود اٹ، مطلب کہ کیا ہوتا ہے انسپائرڈ ایئر اس کے ساتھ مکس ہو جاتی ہے اور ایجنگ انفیسیما وغیرہ ہو جاتا ہے اگر کوئی بھی جو ہے انسپائر ریزیڈیول والیوم کم ہو جائے تو۔ اس کے علاوہ جو ہے کوشچن نمبر 27 کی طرف ہم موو کرتے ہیں، کمپیئر آئرن بائنڈنگ پروٹین دیٹ انوالو دا ٹرانسپورٹ میکینزم، مطلب آئرن بائنڈنگ پروٹین جو کہ ٹرانسپورٹ میکینزم کو کیری آن کرتا ہے۔ اب جو آئرن بائنڈنگ پروٹین اس میں آتے ہیں ہیموگلوبن اور مائیگلوبن۔ ہیموگلوبن آپ کو پتہ بلڈ میں ہوتا ہے، مائیگلوبن آپ کو پتہ ہے مسل میں ہوتا ہے۔ ہیموگلوبن پنک کلر دیتا ہے، مائیگلوبن جو ہے ہیموگلوبن کے بارے میں ہم کلرز وغیرہ کچھ ہو رہے ہیں، آپ لوگ اس چیز کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھے کہ جو دو پیئر ہوتے ہیں پالی پیپٹائڈ چین کے وہ ہیموگلوبن میں موجود ہوتے ہیں، اور مائیگلوبن کے اندر کیا ہوتی ہے سنگل چین گلوبولر چین موجود ہوتی ہے، اور جو ہیموگلوبن کا سائز ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، مائیگلوبن کا سائز چھوٹا ہوتا ہے ہیموگلوبن کے مقابلے میں۔ یہ ڈفرینسز کے فارم میں بھی آ سکتا ہے آپ کے پاس۔ اور مالیکیول جو ہوتا ہے وہ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، دو ہیموگلوبن کا کام ہوتا ہے ٹرانسپورٹ کرنا آکسیجن کو، اور یہ 4 آکسیجن کے مالیکیول کو ایٹ اے ٹائم ٹرانسفر کر سکتا ہے، اور مائیگلوبن کیا ہوتا ہے وہ بائنڈ کر کے رکھتا ہے آکسیجن کو اپنے پاس، مطلب کہ سنبھال کے رکھتا ہے، اور آکسیجن مالیکیول جو ہوتے ہیں وہ لوزلی بائنڈیڈ ہوتے ہیں ہیموگلوبن سے، لیکن جو مائیگلوبن میں کیا ہوتا ہے وہ بالکل ٹائٹلی بائنڈ ہوتے ہیں، کیونکہ ہیموگلوبن میں تو اس کو آکسی ہیموگلوبن اور کاربوکسی ہیموگلوبن بنانا ہوتا ہے نا تاکہ وہ لنگ میں جا کے بریک ڈاؤن ہو جائے، دیٹس وائی۔ دین دین نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس، کوشچن نمبر 28، ریلیٹ ہیپاٹائٹس اینڈ جانڈس ود دا فنکشن آف دا لیور، مطلب ہیپاٹائٹس اور جانڈس کے بارے میں بات کرنی ہے۔ ہیپاٹائٹس کب ہوتا ہے؟ جب انفلیمیشن ہو جائے لیور کے اندر، مطلب کہ یہ کیا ہے ایک آٹو امیون ڈس آرڈر ہے، اس کے اندر ٹاکسن ہو گئے، ڈرگ ہو گئے، ڈرنکنگ جو لوگ کرتے ہیں، مطلب لیور سے ریلیٹڈ جو بھی پرابلمس ہے وہ کیا ہوتے ہیں سیم فیکٹر، اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے ہیپاٹائٹس، اور اس میں اب کیا کیا چیزیں ہوتی ہے، انسان کو فٹیگ ہو جاتی ہے، یا اس کے علاوہ فلو ہو جاتا ہے اس ٹائپ کے، اسکن بہت زیادہ ڈل ہو جاتی ہے، پین ہو جاتی ہے، یورین ہم اس طرح پہچان سکتے ہیں کہ ہیپاٹائٹس ہے کیونکہ یورین جو ہوتا ہے وہ ڈارک ہوتا ہے، اسٹول جو ہوتا ہے وہ پیل آنا شروع ہو جاتا ہے، اور جو انفیکشس ہیپاٹائٹس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اس میں بہت ہائی فیور ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم جانڈس کی بات کریں تو جانڈس میں کیا ہوگا کہ یہ اس کا کنیکشن اسکن سے، میوکس میمبرین سے، آئی جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ یلو کلر کی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے بلی روبن جو ہوتا ہے اس کا لیول جو ہوتا ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جانڈس کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جو سیریز ہوتی ہے پرابلم کی فنکشن کی، آر بی سی میں اور لیور میں، گال بلیڈر میں، پینکریاس میں، یہ سارے ایشوز اس کے اندر ہوتے ہیں۔ اور جانڈس میں اور کیا چیز ہوتی ہے کہ اس کے بہت سارے سیورل پاسبل ڈیزیزز تک کے کاز کرا سکتا ہے، اور جانڈس جس کو ہم اردو میں پیلیا بھی کہتے ہیں، مطلب باڈی جو ہوتی ہے تھوڑی پیلی پڑ جاتی ہے، پیلی پڑ جاتی ہے، آئس اور اسکن یلوش ہو جاتی ہے، بلی روبن کے ایشو کریٹ ہو جاتا ہے۔
اس کے علاوہ میوکس وغیرہ اسکن کا ایشو ہوتا ہے. ناؤ اب ہم نیکسٹ کوشچن کی طرف موو کرتے ہیں. نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس کوشچن نمبر 9 سائنسز. سائنسز کیا ہوتے ہیں؟ یہ ہالو ایئر فل کیویٹیز ہوتی ہیں. سائنسز کیا ہوتے ہیں؟ کیویٹیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہالو یعنی کہ خالی کیویٹیز ہوتی ہیں کہاں موجود ہوتی ہے؟ ہمارے اسکل کے اندر. اس کے علاوہ نیزل ہمارے جو سانس کا نالی ہوتی ہے وہاں موجود ہوتی ہے. فرنٹل سائنس ہوتا ہے جو کہ کہاں موجود ہوتا ہے؟ فور ہیڈ ہمارے سر میں موجود ہوتا ہے، فور ہیڈ میں. میگزیلری جو ہمارے میگزیلر کے ہمارے چیکس ہے اس کے پیچھے موجود ہے. اس کے علاوہ ایٹموئڈ ہے. ایٹموئڈ کیا ہوگا؟ ہماری آنکھوں کے پیچھے ہول جو ہوتا ہے جس کے اندر آئی بال فکس ہوتی ہے وہ. اس کے بعد اسفینوئڈ ہوتا ہے جو کہ کیا ہوتا ہے؟ ایٹموئڈس کے پیچھے موجود ہوتا ہے. ایٹموئڈس ہم نے پڑھے جو کہ کیا ہے؟ آئس کے پیچھے. اب اسفینوئڈ اس کے پیچھے موجود ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے کوشچن نمبر 30. کوشچن نمبر 30 ہے ریسپیریٹری میڈیا. تو سورس آف آکسیجنیٹڈ سیل ریسپیریٹری میڈیا کیا ہوتی ہے؟ ایکویٹک ہوتی ہے اور ٹیرسٹریل وغیرہ کے اندر موجود ہوتے ہیں. ایئر پیسج ہوتا ہے یہ ایکویٹک میں ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہوتی ہے آکسیجن جو ہوتی ہے واٹر، وہ آکسیجن جو ہوتی ہے واٹر کے اندر کمپلیٹلی ڈیزالو ہوتی ہے. تو ٹیرسٹریل آرگینزم جو ہوتے ہیں اس کے تھرو آکسیجن لیتے ہیں ایٹماسفیئر ایئر سے. اس کے علاوہ جو مین سورس ہے آکسیجن کی وہ ارتھ سے آتی ہے یعنی کہ ایئر کے فارم میں موجود ہوتی ہے جس طرح ہم بریتھ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے کیا ہے؟ اور ایئر میں کتنی موجود ہوتی ہے؟ 21% آکسیجن موجود ہوتی ہے. اور کوانٹٹی جو یہی والیوم اگر ہم واٹر کے اندر دیکھیں آکسیجن کا تو واٹر کے اندر کیا ہوگا؟ صرف 5% آکسیجن موجود ہوتی ہے. اور جو ہوتی ہے obviously واٹر کا جو ویٹ ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے as compared to ایئر. اس سے اس کے آکسیجن کا اماؤنٹ بھی کم ہوتا ہے ایئر سے. اور یہ جو ہوتا ہے ایکویٹک آرگینزم کے لیے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے لیکن ہمارے لیے ایزی ہوتا ہے آکسیجن کو لینا. تو نیکسٹ ویڈیو میں جزاک اللہ سیکشن سی سے کنٹینیو کریں گے.